نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ اور اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ جو لوگ اللہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو اللہ کی طرف کا سیدھا راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے، اور جو لوگ اللہ سے دور ہو چکے ہیں ان کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو باقی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں کیا ہے۔ آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن ان آسمانی کتابوں میں اور قرآن عظیم الشان میں یہ فرق ہے کہ وہ کتابیں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے نبیوں اور ان کی قوموں کے لیے تھی، لیکن یہ جو قرآن عظیم الشان ہے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ ان باقی کتابوں کے اندر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تبدیلیاں بھی کر دی ہیں، جبکہ قرآن عظیم الشان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ اور کوئی بندہ بھی قرآن کے ایک لفظ کو تو درکنار، قرآن کے ایک لفظ کے زبر زیر کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جہاں پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں وہاں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو خاموش رہو اور توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو، فائدہ یہ ہوگا لعلکم ترحمون، کہ تاکہ تم پر رحمتوں کی برسات کر دی جائے۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو جس طرح لوہا مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو وہیں یہ قرآن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم مسلمانوں کا بڑا اعزاز اور فخر ہے، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اسی حالت میں بعین ہی آج ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ باقی آسمانی کتابیں وہ آج اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے بھی اس بات کا اقرار نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک عیسائی پادری نے ایک بھری محفل میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان اور مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان میں سے صرف مسلمان ہی ایسے ہیں کہ جن کے پاس ان کی کتاب اصلی حالت کے اندر موجود ہے، باقی کسی کے پاس اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کرتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، کہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔
تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو قرآن جیسی عظیم الشان نعمت عطا کی ہے، ہمیں چاہیے ہم اس قرآن جیسی نعمت کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس قرآن کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں، اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، مدارس میں، دفاتر میں ہم قرآن کو خوب خوب پڑھنے والے، اس کو سیکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ اللہ تعالیٰ بنا دے۔ یہ قرآن بڑی رحمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے، جہاں یہ قرآن لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام اور ہدایت کی روشنی کی طرف لاتی ہے، تو وہیں اس قرآن کی رحمت اور برکت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ اگر کسی بیمار پر بھی اس قرآن کو پڑھ کر تلاوت کر دے، اللہ رب العزت اس قرآن کے صدقے سے اس بندے کو شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جہاں یہ روحانی رحمتوں اور برکتوں کے سمیٹنے کا ذریعہ ہے، تو وہاں یہ جسمانی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا بھی ذریعہ ہے۔ چنانچہ قرآن کی رحمت اور برکت کا ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان کے صوبہ سندھ کا یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک ہندو گھرانے کو اسلام کی توفیق دی تھی۔ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک ہندو نوجوان لڑکا کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا، بہت علاج معالجہ کروایا، لیکن اس لڑکے کو افاقہ نہ ہو سکا۔ بالآخر ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے کر گھر بھیج دیا کہ اپنی زندگی کے بس کچھ جو ایام باقی ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ گزار لو۔ وہ نوجوان 40-42 سال کا بھرپور نوجوان مرد تھا۔ جب وہ گھر آیا، آ کر بیوی کے پاس بیٹھ گیا اور بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگا۔ بیوی سے کہنے لگا کہ اب تو میں اور آپ جدا ہو جائیں گے، میں لا علاج ہو چکا ہوں، بس اب تو کچھ دن باقی ہیں، اب ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ بیوی سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا، تو اس وقت بیوی نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جو آپ کو میں کہوں گی آپ ویسا کریں گے۔ اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کر لیں تو میں آپ کو ایک ایسی چیز پلاؤں گی کہ جس سے آپ بالکل صحت مند ہو جاؤ گے۔ نوجوان بڑا حیران ہوا کہ تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ جو ہسپتال کے اندر موجود نہیں ہے، ہسپتال میں میرا علاج نہ ہو سکا، تمہارے پاس ایسا کیا ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس کی بیوی نے کہا بس آپ مجھ سے وعدہ کر لیں، جو میں کہوں گی آپ ویسا کریں گے۔ بالآخر خاوند نے مجبور ہو کر اپنی بیوی سے یہ وعدہ کر لیا، جو تم کہو گی میں ویسا کروں گا۔ جب خاوند نے یہ وعدہ کر لیا تو بیوی نے ایک جگ کے اندر پانی کو ڈالا، ایک جگ کے اندر پانی کو ڈالا اور اس جگ پر کچھ پڑھ کر پھونک مارنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ لڑکی، وہ بیوی اسی طرح سے کرتی رہی اور پھر خاوند سے کہا اس جگ سے آپ پانی پی لو، جب بھی آپ کو پیاس لگے تو اسی جگ سے آپ پانی کو پی لیا کریں۔ اللہ رب العزت کی شان، اللہ کی قدرت، اس نوجوان نے چند دن اس جگ سے پانی پیا، وہ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ کہ اس نے لیبارٹری سے جا کر ٹیسٹ کروایا، اللہ کی شان کہ اس کا کینسر ختم ہو چکا تھا، وہ بالکل صحت مند ہو چکا تھا۔ بیوی کو یہ بات بتائی، بیوی نے کہا کسی اور لیبارٹری سے بھی چیک کروا لیں۔ خاوند نے کسی اور لیبارٹری سے چیک کروایا، وہاں سے بھی یہی رپورٹ آئی کہ یہ بالکل صحت مند ہو چکا ہے، اس کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ رپورٹ لے کر گھر آیا، بیوی کو یہ خوشخبری سنائی، لیکن بڑا حیران پریشان تھا۔ کہنے لگا تم مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے یہ مجھے کیا پلایا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بیوی نے کہا پہلے تو آپ اپنے وعدے کو پورا کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سارا ماجرا معاملہ کیا تھا۔ خاوند نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، جو تم کہو گی میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب اس کی بیوی نے کہا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ خاوند کے لیے یہ بات بڑی چونکا دینے والی تھی۔ کہنے لگا کیا تم مسلمان ہو؟ لڑکی نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ لڑکا بڑا حیران ہوا کہ تمہارے والد تو اتنے سخت قسم کے ہندو ہیں، تم کیسے مسلمان ہو گئی؟ بیوی نے کہا وہ واقعہ میں تمہیں بعد میں سناؤں گی، پہلے تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ چنانچہ اس خاوند نے، اس نوجوان نے اپنے وعدے کو پورا کیا،
کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب اس کی بیوی نے اپنا واقعہ سنایا کہ واقعہ یہ ہوا تھا، جب میں چھوٹی تھی اسکول کے اندر پڑھا کرتی تھی، میری ایک دوست مسلمان لڑکی تھی، میں اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس کی والدہ جسے میں خالہ کہا کرتی تھی، تو وہ خالہ چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ میں بھی وہاں بیٹھ کر وہ سبق سن لیتی، یاد کر لیتی، خالہ کو سنا دیتی۔ اللہ رب العزت نے مجھے پورا قرآن وہاں پر سکھا دیا، میں نے وہاں پورا قرآن پڑھ لیا۔ اس خالہ نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کر دیا۔ میں نے اپنے اسلام کو گھر والوں سے چھپائے رکھا۔ بالآخر میری شادی کے دن آ گئے، میں روتی ہوئی خالہ کے پاس گئی۔ خالہ نے کہا پریشان نہ ہونا، میں تمہیں قرآن کسی نہ کسی ذریعے سے تمہارے گھر تک پہنچا دوں گی، تم قرآن کو وہاں اپنے گھر میں بھی پڑھتی رہنا۔ چنانچہ اس خالہ نے میرے گھر والوں سے اجازت لی کہ یہ چونکہ میری بیٹی کی دوست ہے، میں کچھ کپڑے اس کے لیے بنانا چاہتی ہوں۔ میری والدہ نے اجازت دے دی، تو اس خالہ نے 7 قیمتی سوٹ کپڑے میرے لیے تحفے کے طور پر تیار کیے، اور ان کپڑوں کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو پیک کر کے وہ مجھے گفٹ کے طور پر دے دیا۔ میں شادی ہو کر یہاں آپ کے گھر آ گئی۔ میں نے یہاں پر آپ سے چھپا کر ایک جگہ پر قرآن کو رکھا ہوا تھا، اور اس خالہ نے مجھے ایک عمل بتایا تھا کہ قرآن کی ایک صورت ہے سورہ علم نشرح، اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے کسی مریض کو پلا دو، اللہ رب العزت اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں سے دفتر چلے جاتے، میں روزانہ قرآن کو نکالتی اور تلاوت کیا کرتی تھی۔ اب اللہ رب العزت کی شان کہ یہ آپ کے ساتھ بیماری کا معاملہ پیش آیا، تو خالہ نے مجھے جو عمل سورہ علم نشرح کا بتایا تھا، وہی قرآن کی صورت میں اس پانی پر پڑھ کر دم کرتی تھی، اور یہ پانی آپ کو پلاتی تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو شفا عطا فرما دی ہے۔ یہ قرآن ہی کی رحمت اور برکت ہے کہ ڈاکٹرز نے آپ کو لا علاج قرار دے دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن کی بدولت آپ کو شفا عطا فرما دی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے آپ پر مہربانی کر دی ہے، تو لہٰذا اب آپ اپنی بقیہ زندگی دین کے لیے وقف کر دیں، دین کے لیے اپنی خدمت کو، اپنی زندگی کو لگا دیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ یہ قرآن کی رحمت کا اور قرآن کی برکت کا ایک سچا اور بڑا عجیب واقعہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے تو بظاہر بالکل نا امیدی ہو چکی تھی، اور وہ لڑکا بس اپنے آخری دن گزار رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس سچے قرآن کی بدولت شفا عطا فرما دی۔ تو یہ جو بیماری سے شفا کا ملنا ہے، یہ تو چھوٹا معاملہ ہے، اصل تو ہے کہ بندے کے دل کی دنیا بدل جائے، اور دلوں کے اندر جو غفلت بھری ہوئی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے اندر کفر یا شرک بھرا ہوا ہے، تو جو بندہ اس قرآن کی طرف آئے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن اس کو روشنی اور ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ قرآن کی دولت عطا کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کے رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔